وارث، تحریک آزادی کشمیر کے وارث، آج جموں کشمیر مسلم کانفرنس جو تحریک آزادی کشمیر کی پشتیبان اور مدعی پارٹی ہے، اس کے ترجمان آر پار کشمیری قیادت کے مستدر قائد، آپ کے اور ہمارے قائد، کشمیریوں کے ہیرو، آج کشمیر کی سرسبد اور مربت کشمیر کے وین دینے والے سابق وزیر اعظم میرے اور آپ کے قائد سردار عتیق احمد خان صاحب کو آپ کی بھرپور تعلیم میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں اور نعرہ تکبیر، اسلام پاکستان، نعرہ مرشد، پاک فوج، تحریک آزادی کشمیر، جموں کشمیر مسلم کانفرنس۔ یہ ایک اہم اعلان ہے کہ سارے لوگوں کے لیے کھانے کا اہتمام کیا گیا ہے کہ یہاں کرسیوں کے اوپر آپ کو کھانا جو ہے نا سارے لوگوں کو سرو کیا، کوئی آدمی اپنی جگہ سے اٹھے نہ۔ صدر محفل سردار احمد رشید چوٹائی صاحب ایڈوکیٹ، اس محفل کے میزبان اور مسلم کانفرنس سے نامزد امیدوار اسمبلی راجہ ذوالفقار صاحب ایڈوکیٹ، منتظمین محفل، پریس کے نمائندگان، سیاسی کارکنان، میں آپ سب کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس خراب موسم کے باوجود اتنی بڑی تعداد میں مل بیٹھنے کا فیصلہ کیا کہ تھوڑا سا اور آگے کر دیں، تھوڑا سا اور آگے کر دیں۔ ٹھیک ہے بس ہمارے یونیورسٹی حلقے کے صدر راجہ طیب صاحب نے اپنا صدارتی اختیار استعمال کرتے ہوئے اچھا کیا کہ ہمارے سارے دوست احباب سے معذرت کی کہ موسم خراب ہے، اور خاص طور پر جب اس طرح کا ایک بھرپور پروگرام ہو، بڑی بھرپور پارٹیسپیشن ہو، بڑی تعداد میں سیاسی کارکنان موجود ہوں، تو اسے بہت لمبا کر کے خراب کرنے کے بجائے بہتر یہ ہے، اور موسم کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اسے مختصر کیا جائے۔ تو آپ نے بہت اچھا کیا کہ اسے مختصر کر دیا، اور بہت ضروری جو باتیں تھیں وہ بنیادی طور پہ سردار مشتاق نیر صاحب نے، وہ چونکہ ان سارے اقصار اور رموز سے بہت اچھی طرح واقف ہے، انتخابی معاملات سے، انتظامی معاملات سے، تو سردار مشتاق نیر صاحب نے بہت اچھی اور جامع گفتگو شروع میں کر دی ہے جو الیکشن کے حوالے سے، خاص طور پر جو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس تمام موضوعات پر بات کرنے کے لیے وقت آنے والے دنوں میں موجود رہے گا، لیکن فوری طور پر جس بات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ 8 جون کا الیکشن ہے، اور 8 جون کے الیکشن کے حوالے سے ہمیں ایسا نہیں کرنا کہ راجہ ذوالفقار صاحب سے یہ توقع کریں۔ راجہ ذوالفقار صاحب نے بھی بہت اچھی خوبصورت اور جامع بات کی ہے، پھر سردار رشید چوٹائی صاحب نے مزید اس میں بہت قیمتی اضافہ کیا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ الیکشن جو ہے ایک امیدوار کا الیکشن نہیں ہے، یہ الیکشن ایک جماعت کا الیکشن، باقی جماعتیں بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے، امیدوار بھی قابل احترام ہے، برادری اور قبیلے بھی قابل احترام ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جن کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ریاستی اور غیر ریاستی سیاست کے کچھ تقاضے ہیں، انہیں بھی مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ راجہ احمد منظور صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے کلمات خیر کہے، لیکن وہ بامقصد باتیں تھیں جو مجھے دعوت دے رہے تھے، تو جن باتوں کا ذکر کر رہے تھے اس پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ یہ جو وقت گزرا ہے پچھلے 10-15 سال، اس میں آپ نے تجربہ کیا ہے، آپ نے پیپلز پارٹی کا تجربہ کیا ہے،
آپ نے نواز لیگ کا تجربہ کیا ہے, آپ نے پی ٹی آئی کی 2-3 حکومتوں کا تجربہ کیا ہے, اور آپ اس سے پہلے مسلم کانفرنس کا تجربہ بھی کرتے آئے. یہ جو مسلم کانفرنس کا تجربہ ہے اس میں اس حلقے صاحب کی صورت میں راجہ رفیق صاحب کی صورت میں شامل تھے. راجہ یاسین صاحب آج ہمارے پاس نہیں ہے, لیکن ان کے سیاست کا جو بہترین زمانہ تھا, جس وقت وہ بیمار تھے, خود الیکشن لڑنے کی پوزیشن میں نہیں تھے, اور سردار رشید چغتائی صاحب نے اور مرحوم خلیل عباسی صاحب نے اور سعید شاہ صاحب نے اور ممتاز قیانی صاحب نے 5-6 لوگوں نے جا کے وہاں سے ٹکٹ لایا تھا. تو اس وسطے حلقے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, ایک تاریخ ہے کہ اس حلقے میں ایسی صلاحیت موجود ہے, بہت کم حلقوں میں یہ صلاحیت موجود ہے. ہر حلقہ اپنے امیدوار کی تلاش کرتا ہے, لیکن غربی باغ والوں کا یہ تجربہ ہے کہ میں دستیاب نہیں تھا, میں مہاجرین کے حلقوں میں تھا, میں سارے آزاد کشمیر میں تھا, اور وہ اکیلے الیکشن لڑتے رہے. اور یہ بستی حلقے کا اعزاز ہے کہ امیدوار دستیاب نہیں تھا اور آپ نے الیکشن لڑ کے کامیاب کیا. یہ آپ کی سیاسی دانش مندی کی دلیل ہے, یہ آپ کا بڑا اعزاز ہے. میں سمجھتا ہوں آپ کی فہم و فراست کا نتیجہ ہے. اس اعزاز کو, اس بات کو قائم رکھنے کی ضرورت ہے. اور یہ جو الیکشن ہے, اس الیکشن میں لوگ بھی کہتے ہیں, ان کی بات مان لیتے ہیں کہ مسلم جماعت کمزور ہو گئی. اگرچہ جماعتوں کو اسمبلی کی تعداد کے نقطہ نظر سے نہیں دیکھا جاتا, یہ بات یاد رکھیں. جماعتیں 2 طرح کی ہیں. ایک جماعت وہ ہے جسے کسی اسمبلی نے بنایا ہو, دوسری جماعت وہ ہے جسے کسی حکومت نے بنایا ہو, اور تیسری جماعت وہ ہے جو پہلے خود بنی ہو پتھر مسجد میں, اور اس جماعت نے اسمبلی کو بھی بنایا ہو اور حکومت کو بھی بنایا ہو. یہ بڑا بنیادی فرق ہے. پاکستان میں ایک بڑی طاقتور حکومت تھی فیلڈ مارشل ایوب خان کی. انہوں نے کیا, خورشید صاحب جیسے بڑے قداور شخص کے ذریعے یہاں لبریشن لیگ بنائی. جب فیلڈ مارشل کی حکومت ختم ہو گئی تو لبریشن لیگ بھی ختم ہو گئی. جنرل ضیاء الحق صاحب نے بہت زوردار طریقے سے یہاں جنرل یحییٰ خان صاحب کے ذریعے تحریک عمل بنوائی, اور جب ماشاء اللہ ختم ہوا تو تحریک عمل بھی ختم ہو گئی. لیکن مسلم کانفرنس کو کسی اسمبلی نے نہیں بنایا, مسلم کانفرنس کو کسی حکومت نے نہیں بنایا, مسلم کانفرنس کو کسی حکمران نے نہیں بنایا, بلکہ مسلم کانفرنس تاریخ کے فطری عمل کا نتیجہ ہے, مسلمانوں کے جذبات کی ترجمان ہے, شہداء اور غازیوں کی وارث ہے. جیسے احمد منظور صاحب نے کہا کہ یہ جماعت ایک تسلسل تاریخ ہے, جب آپ اس کا نام لیتے ہیں. ہمارے لیے جیسے میں نے کہا کہ سب جماعتیں قابل احترام ہیں, لیکن کیا تحریک آزادی کا کوئی حصہ پیپلز پارٹی میں تلاش کیا جا سکتا ہے؟ کوئی کتنا اچھا آدمی ہو, کتنا اچھا امیدوار ہو, کتنا اچھا کارکن ہو, لیکن کیا تحریک آزادی کشمیر کو کہیں پیپلز پارٹی میں تلاش کیا جا سکتا ہے؟ کیا تحریک آزادی کشمیر کو نواز لیگ میں تلاش کیا جا سکتا ہے؟ کیا تحریک آزادی کشمیر جو 47, 47, 49 میں چلی, کیا اس جماعت اسلامی میں اس کو تلاش کیا جا سکتا ہے؟ یہ ساری چیزیں جس کی آپ وارث ہیں, جن بزرگوں کا یہاں ذکر کیا سردار رشید چغتائی صاحب نے, ان بزرگوں کا جو ورثہ ہے, یہ ورثہ کس جماعت کے اندر ہے مجھے بتائیے؟ مسلم کانفرنس کے اندر. غازیوں کا ورثہ تو مسلم کانفرنس, شہداء کا ورثہ تو مسلم کانفرنس, مجاہدین کا ورثہ تو مسلم کانفرنس, تحریک آزادی کا ورثہ تو مسلم کانفرنس, تاریخ کشمیر کا ورثہ تو مسلم کانفرنس, بہترین ماضی مسلم کانفرنس, شاندار حال مسلم کانفرنس, اور ایک بخشندہ مستقبل انشاءاللہ جیسے گردیش صاحب نے اپنی تقریر میں کہا تھا, ایک بہترین مستقبل جو ہے وہ آپ کے دروازے پر دستک دے رہا اللہ تعالیٰ کے فضل سے. اور ہو سکتا ہے یہ بات اللہ کو منظور ہو کہ یہ دروازے پر دستک دے کر اس دروازے کو کھولنے کا اعزاز راجہ ذوالفقار خان ایڈوکیٹ کو حاصل ہو اور آپ لوگوں کو حاصل ہو. یہ مسلم کانفرنس کا ریوائول کس کی صورت ہے؟ یہ ریاستی سیاست کی بحالی کا الیکشن ہے. اور یہ الیکشن جس طرح مشتاق صاحب نے کہا, باقی دوستوں نے بزرگوں نے بات کی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ کہیں اس بات کا تقاضا نہ کریں کہ امیدوار دورہ کرے. امیدوار جتنا دورہ کر سکے وہ ضرور دورہ کرے, لیکن میں حاضر ہوں اس بات کے لیے
کہ ہر یونین کونسل کے اندر 1-2 پروگرام کرنے کے لیے ہم حاضر ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ صدارت رشید چوتھائی صاحب کی قیادت میں ہم سارے لوگ جو امیدوار تھے، جن نے درخواستیں دی، جو ٹکٹ کے امیدوار تھے، جو خواہش مند تھے، جو سینئر کارکن تھے، وہ سب کے سب یہ حلقہ ایسا حلقہ ہے کہ جس میں گئی گزری حالت میں بھی مسلم کانفرنس کا 4 سے 6 ہزار ووٹ موجود ہے، بالکل گئی گزری حالت میں۔ آپ بلدیاتی الیکشن کو چھوڑیں، ماضی کے کسی الیکشن میں جو ہم ہارے یا جیتے آپ چلے جائیں تو آپ دیکھیں کہ کم از کم کتنا ووٹ ہے۔ اگر وہ ووٹ موجود ہے اور میرا اندازہ درست ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ راجہ ذوالفقار 5-6 ہزار ووٹوں سے سٹارٹ لے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ اس کے لیے حکمت عملی کے کچھ تقاضے ہیں وہ پورے کرنے پڑیں گے۔ آپ کو مبارک ہو کہ آپ نے انتخابی دفتر قائم کر دیا، یہ پہلا موقع تھا اور اس میں بڑا بھرپور جو ہے اجتماع آج میں سمجھتا ہوں اتنی بارش کے باوجود اتنی بڑی تعداد میں آپ سیاسی کارکنان بیٹھے۔ مشتاق صاحب نے نشاندہی کی ہے، بالکل ٹھیک بات ہے کہ نوجوانوں کی تعداد میں وقت کے ساتھ اضافہ ہونا چاہیے اور اس کیمپین میں ہماری سوشل میڈیا ٹیم کو نوجوانوں کو بڑی تعداد میں شریک ہونا چاہیے۔ ہم ان کو دعوت بھی دیتے، ان تک اپنا پیغام بھی پہنچانا چاہتے ہیں۔ پھر یہ بات امیدوار اسمبلی کی بھی ذمہ داری ہے، چوتھائی صاحب کی محترم کی بھی ذمہ داری ہے، مشتاق صاحب کی بھی، بلکہ خاص طور پر یہ سردار مشتاق نیر صاحب کی ذمہ داری ہے۔ اسے جاننا چھوڑائیں کہ مجھے کام بتایا جائے گا تو میں کام کروں گا، ورنہ کوئی کہے گا کہ دخل اندازی، کوئی دخل اندازی نہیں ہے۔ ایک ٹیم فوری طور پر تشکیل دیں، فوری طور پر، جو آج سے لے کے کل سے لے کے پرسوں سے لے کے الیکشن کمیشن کے معاملات کو دیکھے 2-3 آدمیوں پر مشتمل ایک دن تشکیل دے دیں۔ اس کا کوئی کام خوشی غمی کا نہیں ہونا چاہیے، اس کا کام 24 گھنٹے الیکشن کمیشن کے معاملات ہونے چاہیے۔ 2-3 آدمیوں کی ایک ٹیم تشکیل دیں جو انتظامیہ کے ساتھ معاملات دیکھیں اور وہ سارا ٹائم انتظامیہ کے ساتھ معاملات دیکھیں کہ کہیں پہ وہ خرابی تو نہیں ہو رہی۔ اسی طرح 2-3 آدمیوں کی ایک ٹیم تشکیل دیں جو عدلیہ کے ساتھ معاملات دیکھیں، اس لیے کہ پولنگ کا عملہ تعینات ہو رہا ہے، پولنگ کا عملہ کہاں سے آنا چاہیے، غیر جانبدار لوگ ہونے چاہیے، لائن آرڈر کا مسئلہ ٹھیک ہونا چاہیے، پولنگ اسٹیشن پر انتظامات ٹھیک ہونے چاہیے، تھیلے وقت پر پہنچنے چاہیے، پولنگ وقت پر شروع ہونی چاہیے، پولنگ وقت پر ختم ہونی چاہیے، گنتی ٹھیک ہونی چاہیے اور ریٹرننگ افسروں تک سارے رزلٹ جو ہے وقت پر پہنچنے چاہیے۔ دیکھیے راستے میں قدم قدم پر چوری اور ڈاکے کے امکانات موجود رہتے ہیں۔ 5 لوگ پاکستان کی سیاست میں اور ان کے کارندے یہاں بھی موجود ہیں، وہ اور کچھ کرتے یا نہیں کرتے، لیکن وہ الیکشن چوری کرنے کے معاملے میں PhD ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ بڑا تجربہ ہے ان کو، بڑا ہنر ہے ان کو کہ وہ الیکشن کے معاملے میں کیا کیا ہیرا پھیری کر رہے ہیں، زندوں کے ووٹ بھی اور مردوں کے ووٹ بھی اور سارا سلسلہ۔ تو اس لیے مہربانی کر کے میری آپ سے گزارش ہے، میں نے بھی آپ سے زیادہ لمبی بات نہیں کرنی، لیکن یہ بات کہنی ہے کہ اپنے اپنے پولنگ اسٹیشن پر پہرا دیں۔ آج آپ جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں اس دن بھی میں نے گزارش کی تھی، آج پھر کہتا ہوں اور یہ بات بار بار دہرانے کی ہے، آپ جو بستی حلقے کے کارکنان، جس برادری قبیلے علاقے کے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، اگر اپنے آپ کو گواہ اللہ کے نزدیک سمجھ کے رکھ کے اس بات کا فیصلہ کریں کہ آپ نے کل سے اپنے پولنگ اسٹیشن پر توجہ دینی ہے، 8 تاریخ تک اپنے پولنگ اسٹیشن پر توجہ دینی ہے، تو آپ اپنے عزیزوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، تعلقداروں کے ساتھ، آپ اپنے ملنے جلنے والوں کے ساتھ آئیں گے، جائیں گے، بات کریں گے، دیکھیں گے، ووٹر لسٹ دیکھیں گے اور بات دیکھیں گے کہ کس طرح ووٹ کاسٹ کرنا ہے، بیمار کون ہے، دور کون ہے، مریض کون ہے، معذور کون ہے، پنڈی اسلام آباد لاہور سے کس سے پہنچ رہا ہے، کس سرکاری امداد میں چھٹی کرنی ہے، کب کیا کرنا ہے، یہ ساری باتیں آپ نے حلقے کی بنیاد پر نہیں دیکھنی ہے، برادری کی بنیاد پر نہیں دیکھنی ہے، یونین کونسل کی بنیاد پر نہیں دیکھنی ہے، صرف اور صرف پولنگ اسٹیشن کی بنیاد پر دیکھنی ہے۔ آپ کی ذمہ داری پولنگ اسٹیشن کی، ایسا نہیں ہے کہ سارے حلقے کی خبر لیتے ہو اور پتہ لگے کہ پولنگ اسٹیشن کے اوپر آپ کو اپنا ووٹ بھی پاس نہیں ہو، ایسا نہیں کرو۔ اس لیے آپ پوری توجہ دیں، پولنگ اسٹیشن پر توجہ دیں، اپنے عزیز و اقارب پر توجہ دیں، دوستوں اور ساتھیوں پر توجہ دیں۔ اور ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ باتیں سوشل میڈیا پر آنا شروع ہو گئی ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ ماضی کے الیکشن میں بھی
دھاندلی ہوئی ہے، پیسہ استعمال ہوا ہے، لوٹ مار ہوئی ہے. تو ابھی سوشل میڈیا پر باتیں آنا شروع ہو گئی ہیں. تو ایک صاحب کہہ رہے ہیں جی کہ میں نے 2-4 کروڑ روپے فی حلقہ جو ہے وہ پیسے دیے تھے. اب آپ غور کریں اس بات پر ذرا. یہ باتیں سوشل میڈیا پر، ٹی وی پر، ریڈیو پر آنا شروع ہو گئی. لیکن اس کا ہم اظہار کرتے تھے، لوگ شبہ کرتے تھے. اب جسے انگریزی میں کہتے ہیں کہ فرام دی ہارسز ماؤتھ، خود اپنے زبان سے، لوگوں کی زبان سے یہ باتیں نکلنا شروع ہو گئی ہے کہ ہم نے پیسے دیے اور پیسے استعمال ہوئے. اس لیے یہ بات سمجھیے کہ یہ الیکشن جو ہے یہ مقاصد کا الیکشن ہے، کہ نظریات کا الیکشن ہے، اور یہ مسلمان سی بحالی کا الیکشن ہے. اس لیے اس پر پوری طرح توجہ دینے کی ضرورت ہے. اپنے آبا و اجداد کے ساتھ رشتے کی تجدید کرنے کی ضرورت ہے. مسلم کانفرنس کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. مجاہد عمل کے پیغامات کو عام کرنے کی ضرورت ہے. رئیس الوزراء قائد ملت کے نظریاتی اور فکری ورثے کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، اور اپنے درمیان اتحاد اور یکجہتی پیدا کرنے کی ضرورت ہے. یہ بات بھی یاد رکھیں کہ 2-2, 4-4, 6-6 لوگوں کی ٹیمیں جو ہے یہ کام سارا مشتاق صاحب اپنے ذمہ لیں، اور ذوالفقار صاحب اور چوٹائی صاحب آپ ان کے سپرد کریں. میں سمجھتا ہوں باقی سارے لوگ بھی مل کے اس پر طے کر لیں، ان کے سپرد کریں کہ یہ یونین کونسل میں بھی 2-2, 4-4 کی ٹیم جو ہے وہ چلنا پھرنا شروع کرے، جو مختلف لوگوں سے رابطہ کرے، جگہ رابطہ کرے. اور اسی طرح باقی جو ہے وہ غربی حلقے سے، شرقی حلقے سے، ہمارے شرقی حلقے کے صدر بھی یہاں بیٹھے ہیں، سفر اقبال عباسی، دیرکوٹ کے جنرل سیکرٹری عبدالعزیز خان اور بارک علی خان اور باقی لوگ بیٹھے ہیں. تو میں ان سب سے بھی کہتا ہوں کہ اپنا جو اثر و رسوخ موجود ہے ایک رضاکارانہ کارکن کی طرح وہ سارا سلسلہ استعمال کریں، اور اس پروگرام کو آگے. یہ جو انتخابی فہرستیں ہیں اور پولنگ اسکیم ہے، اگر وہ آ گئی ہے تو اس کی فوری طور پر کاپیاں کروا کے ہر پولنگ اسٹیشن تک اگر 36 سے 48 گھنٹے میں یہ پہنچنے کا انتظام ہو جانا چاہیے، تاکہ معلوم ہو کہ وہاں اس علاقے کے اندر کون سے 2-4 لوگ ہیں جن کے پاس فہرست ہے اور وہ فہرست دیکھی جا سکتی ہے، نام پتے دیکھے جا سکتے ہیں. الیکشن دیکھیے، میں نے بھی کوئی 7-8 الیکشن لڑے اور بعض بہت مشکل الیکشن لڑے. ایک آپ کے بستی حلقے کا زمین الیکشن تھا، بہت مشکل الیکشن تھا، بہت مشکل الیکشن تھا. وہاں میں سے جو لوگ شامل تھے انہیں پتہ ہے. تو میں سب کو یاد دہانی کرنے مشکل ہے، کم عمر لوگ بھی بیٹھے ہیں، اب 10-20 سال پرانی بات ہے. تو بہت مشکل الیکشن تھا. اور 2-3 الیکشن میں نے پاکستان میں اپنے لڑے ہیں جب میری واقفیت بھی نہیں تھی. موسم بھی جون جولائی کا تھا، وہاں حکومت بھی سندھ میں اور پنجاب میں مرکز میں پیپلز پارٹی کی تھی، اور میری کوئی واقفی بھی نہیں تھی، اور کوئی سرمایہ پیسہ گاڑی بھی میرے پاس نہیں تھی. تو مشکل 3 حالات میں ہم نے الیکشن لڑے، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے ایک بھی جیتا، دوسرا بھی جیتا، تیسرا بھی جیتا، خدا کے فضل و کرم سے. تو الیکشن جو ہے یہ حکمت عملی سے جو ہے لڑا جاتا ہے. الیکشن بڑے بڑے جلسوں سے اور بڑی بڑی ریلیوں سے اور بڑے یہ جو ویگو ڈالے ہیں ان سے نہیں لڑا جاتا. یہ کرائے پہ ملتے ہیں، لیکن یہ سیاسی کارکنوں کے ذریعے لڑا جاتا ہے. اور سیاسی کارکن اللہ کے فضل سے بستی حلقے میں بڑی تعداد میں موجود ہے، اور بستی حلقے کے اندر مسلم کانفرنس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ نسل در نسل یہاں سردار میاں اسد خان صاحب کے صاحبزاد خان بھی بیٹھے ہیں. کوئی پرانا آدمی ایسا موجود نہیں ہے. راجہ یوسف صاحب محترم اسی بار ہم زمین الیکشن ان کے پاس گئے تھے ذوالفقار صاحب کو دعوت دینے کے لیے. اس وقت تھوڑا صاحب سے فاصلے پر تھے جب راجہ صاحب کا الیکشن تھا. تو یہ الیکشن جو ہے اسی محنت اور مشقت سے لڑنے کی ضرورت ہے، محنت کرنے کی ضرورت ہے. تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں دل کی گہرائی سے. اس انتظام پر مبارکباد دیتا ہوں، اور امید یہ کرتا ہوں کہ یہ الیکشن جو ہے آپ آج سے اللہ سے دعا بھی کریں، نفل پڑھیں. ایک دن مجاہد عمل کہتے ہیں کہ میں گیا صبح چودھری عباس کو ملنے کے لیے، وہ باہر ٹہل رہے تھے. تو میں نے پوچھا کہ خیریت ہے، آپ باہر بھی ٹہل رہے ہیں سویرے. کہنے لگے کہ آج مجلس عاملہ کا اجلاس ہے، تو میں صبح نماز کے وقت سے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ کرے موسم ٹھیک رہے کہ ہمارا اجلاس ٹھیک ہو جائے. یعنی وہ چودھری غلام عباس جو ہر روز رات کو 100 نفل پڑھ کے لیٹتے تھے. ساری زندگی BA کا نتیجہ ان کو جموں کے جیل میں ملا، اس سے لے کے لاہور میو اسپتال میں ان کا آپریشن ہوا. ایک دن بھی انہوں نے 100 نفل قضا نہیں کیے. وہ آدمی دعا کر رہا تھا کھڑا ہوا، آپ کا ہمارا لیڈر، کہ اللہ پروردگار عالم موسم ٹھیک رہے کہ ہماری عملہ کا اجلاس ٹھیک ہو جائے. مجاہد عمل نے مجھے کہا 1 سے زائد مرتبہ کہ میں نے مسلم کانفرنس کی مجلس عاملہ کا کوئی 1 اجلاس آج تک نماز کے وضو کے بغیر اٹینڈ نہیں کیا.
ذرا غور کریں اس بات پر کہ اللہ کی برکت، اللہ کی تائید اور اللہ کی جو حمایت ہے کسی نہ کسی طرح اس کو حاصل کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے کی ضرورت ہے. اگر صرف اسباب کی بات ہو، اگر صرف پیسے کی بات ہو تو پھر حبیب بینک والے سیاست کریں پاکستان میں، پھر یونائٹڈ بینک والے سیاست کریں، پھر مسلم کمرشل بینک والے سیاست کریں. وہ بیچارے سارے دھکے کھاتے ہیں، ملازمتیں کرتے ہیں، وہ کدھر. تو صرف پیسے کے بنیاد پر سیاست نہیں ہو سکتی. سیاست نظریے کی بنیاد پر، عقیدے کی بنیاد پر، اصولوں کی بنیاد پر، مقاصد کی بنیاد پر، قیادت کی بنیاد پر، قیادت کے کردار کی بنیاد پر، کارکنوں کے رویے کی بنیاد پر، اور وہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے جو اچھی چیز آپ تلاش کریں گے. آپ کشمیر کی سیاست میں روز اول سے لے کے بستی حلقے تک چلے آئے 1932 سے لے کے، کوئی بڑا نام لیں تو آپ کو ساتھ ہی مسلم کانفرنس نام کھڑی ہوئی دکھائی دے، یا مسلم کانفرنس کا نام لیں تو وہ بڑا آدمی وہاں آپ کو کھڑا ہوا دکھائی دے گا. اس کے علاوہ باقی لوگ جب آگے پیچھے گئے تو چیزیں خراب ہو گئی. تو میں آپ کا ایک بار پھر دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ جماعت ہے تو میں نے جیسے آپ کو کہا کہ سارے قبیلوں کی اور سارے طبقات کی جماعت ہے، لیکن آپ کو ایک اچھا موقع ملا ہے کہ اگر اندر سے آپ کو نقصان نہ پہنچایا گیا تو باہر سے کوئی دوسرا آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. یہ بات یاد ہے. لیکن اگر کوئی آدمی اٹھے اور یہ کہے جی میں الیکشن لڑوں گا اور پتہ لگے کہ 1700 ووٹ سے لیے، کوئی دوسرا کہے جی میرے پاس ٹکٹ ہے میں الیکشن لڑوں گا. اس وقت بعض ٹکٹ جو ہے، بعض باتوں میں ٹکٹ وقت ہوتا ہے نا، موسم کی بات ہوتی ہے. دھوپ کا الگ تقاضا ہے، چھاؤں کا الگ تقاضا ہے، بارش کا الگ تقاضا ہے. آپ وجہ سے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، بارش لگی تو کرسی کیسی آگے آگے فرق ہو جاتا ہے. تو اس وقت بعض ٹکٹ جو ہے وہ بالکل بس کے ٹکٹ کے برابر بھی نہیں رہی ہے آواز یاد. صرف یہ ہے کہ ذوالفقار ایڈوکیٹ کے ووٹ خراب کرنے کے لیے اگر کوئی آدمی میدان میں آتا ہے، اس بات کا پھر آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ محاسبہ کرنا چاہیے اپنی سطح پر، رشتے تعلق میں، برادری قبیلے میں، علاقے میں، محلے میں بیٹھ کر جن کا تازہ کر کے آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ جو ہے اس موقع سے کس طرح فائدہ اٹھا. اور میرا یقین ہے کہ آپ جو ہے اس موقع سے پورا بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں. میں ایک بار پھر دل کی گہرائی سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ سارے احباب کا، ہمارے الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے لوگ بڑی تعداد میں، پریس کلب کے صدر شوکت تیمور صاحب اور سارے احباب یہاں موجود ہیں، طاہر عباسی صاحب اور سارے احباب موجود ہیں، میرانی صاحب ہیں، باقی احباب ہیں. سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں یہ الیکشن لڑنے کے لیے بس کور کر سکے. یہ بات یاد رکھیں. دیکھیے جس کسی نے آپ اس عمرہ کیا ہے نا، جتنے بھی لوگوں نے کیا ہے، تو ایک بات کرنی پڑتی ہے، وہ میلین 2 سبز لائٹیں لگی ہوئی ہیں. تو صحابہ مدینہ منورہ گئے تھے، واپس آئے تھوڑے کمزور تھے، بہت طعنت دیا جا رہا تھا. اوپر سے آوازیں کر رہے تھے پہاڑی پہ کھڑے ہوئے کفار کہ جی مدینہ منورہ گئے تھے، پیچھے کھانے پینے کے لیے نہیں دیا، کمزور ہو گئے، لاغر ہو گئے. تو حضور نے فرمایا کہ کمر پر کپڑے باندھو، کس کے کمر باندھو. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پیٹ پر پتھر باندھا ہوا، پکڑ کشی ہے. آپ نے کوتا اٹھا کے دکھایا کہ میں نے 2 باندھے ہوئے، لیکن پیٹ پر کمر باندھو. اور وہ صفا پر، وہ مروا پر لوگ کھڑے ہیں، تماشا دیکھ رہے ہیں. یہاں سے جب گزرو تو اکڑ کے چلو. عربی میں جو کچھ کہا گیا اس کا مفہوم اکڑ کر چل رہا ہے، جان ڈال کر چل رہا ہے. وہ تھوڑا سا فاصلہ ہے، وہاں سے دوڑ کر جاندار طریقے سے چل رہا ہے. الیکشن اگر آپ نے لڑنا ہے اور جیتنا ہے، آج سے کمر کس لیں اور کمر کس کے چلنا شروع کریں. اللہ تعالیٰ کو ہمیں ناصر ہوگا.